بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام۔ دن کے پچھلے پہر برق یارق اس کمرے میں بیٹھا تھا جہاں وہ وزیر اعظم اور دیگر اہلکاروں سے امور سلطنت کی باتیں سنتا اور حکم جاری کیا کرتا تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے اپنے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو بلا لیا۔ آپ میرے بزرگ ہیں اور میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اس نے وزیر اعظم سے کہا۔ آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ ہو کہ میرے دل میں آپ کا احترام کم ہو جائے۔ فوج کو تنخواہ میری مانی نہیں بلکہ میں نے دینی ہے۔ آپ کو یہ بات میرے ساتھ کرنی چاہیے تھی۔ آپ نے میری ماں کو بلا وجہ پریشان کیا اور انہوں نے غصے میں آ کر میری بیوی کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آئندہ آپ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ میں معافی کا خواستگار ہوں سلطان محترم، وزیر اعظم نے کہا۔ میں 2 مرتبہ آپ سے درخواست کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ فوج کو بروقت تنخواہ نہ ملی ہو۔ میں ادائیگی کی اس تاخیر سے ڈرتا ہوں کہ فوج میں ذرا سی بھی مایوسی اور بیزاری پیدا نہ ہونی چاہیے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سلطان ملک شاہ مرحوم نے یہ فوج کس مقصد کے لیے تیار کی تھی۔ زندگی نے وفا نہ کی، اگر وہ زندہ رہتے تو قلعہ علمود پر حملہ کر کے حسن بن صباح کی ابلیسیت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے۔ مجھے جاسوس اور مخبر روز بروز اطلاعیں دے رہے ہیں کہ باطنی عقیدے بڑے تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ ہمارے شہر میں اور دوسرے شہروں میں بھی باطنی آ کر آباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اپنے عقیدے مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ آپ میرے وہ احکام غالباً بھول گئے ہیں جو میں پہلے دے چکا ہوں، سلطان برق یارق نے کہا۔ مرحوم سلطان نے فوج تو تیار کرنی تھی، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس فوج کو ہم کب تک پالتے رہیں گے۔ محصولات کا زیادہ تر حصہ یہ فوج کھا رہی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں حسن بن صباح کی طرف ایک وفد بھیجوں گا اور اس کے ساتھ امن اور دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ وہ میری یہ شرط مان لے گا کہ وہ اپنے علاقے میں محدود رہے اور ہمیں اپنے علاقے میں محدود رہنے دے۔ اس بار تو آپ فوج کو تنخواہ دے دیں، لیکن فوج کی آدھی نفری کو سبکدوش کر دیں۔ جو گھوڑے فالتو ہو جائیں وہ فروخت کر کے رقم سرکاری خزانے میں جمع کرا دیں۔ میں اپنے سپہ سالار اور دوسرے سالاروں کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ فوج کی چھانٹی کر کے نصف فوج کو ختم کر دیں۔ سلطان عالی مقام وزیر اعظم نے کہا، آپ کے والد مرحوم نے وفد بھیجا تھا جس کا حسن بن صباح نے مذاق اڑایا تھا اور کہا تھا کہ تمہارے پاس وہ طاقت نہیں جو میرے پاس ہے۔ اس نے ہمارے وفد کے سامنے اپنے 3 آدمیوں کو باری باری حکم دیا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں۔ ان آدمیوں نے فوراً اپنے خنجروں سے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ حسن بن صباح نے ہمارے وفد سے کہا تھا کہ تمہاری فوج میں ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو اس طرح اپنی جان قربان کر دے۔ مجھے وہ باتیں یاد نہ دلائیں، سلطان برق یارق نے کہا۔ وہ میرے والد مرحوم کی دور کی باتیں ہیں۔ میں اپنا راستہ خود بنا رہا ہوں۔ میں حکم دے رہا ہوں کہ فوج کی آدھی نفری کو گھر بھیج دیا جائے۔ جس وقت سلطان برق یارق اپنے وزیر اعظم کو یہ احکام دے رہا تھا، اس وقت اس کی بیوی روزینہ کے پاس ایک ادھیڑ عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہ عورت روزینہ کی خاص ملازمہ تھی۔ اس عورت کو روزینہ نے قابل اعتماد کنیز کا درجہ دے رکھا تھا، اور اسے یہ کہنا روزینہ اس کنیز سے کہہ رہی تھی، امام تک یہ خبر جلدی پہنچا دے کہ میں نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ سب سے زیادہ اہم فیصلہ یہ کروا لیا ہے کہ فوج کی نفری آدھی کر دی جائے۔ سلطان برق یارق نے اپنے وزیر اعظم کو یہ حکم دے دیا ہے کہ وہ سالاروں کو بلا کر کہہ دے کہ آدھی فوج کی چھانٹی کر دو۔ پھر امام تک یہ خبر پہنچا دینا کہ سلطان پوری طرح میری مٹھی میں آ گیا ہے۔ اس کی ماں، وزیر اعظم اور اس کا بھائی محمد اسے مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن میں اسے ان سب سے متنفر کر دوں گی۔ یہاں فوج میں بیزاری اور مایوسی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے فوج کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ تنخواہ میں اس تاخیر کے پیچھے بھی میرا ہی ہاتھ ہے۔ امام سے کہنا کہ اب اپنے آدمی بھیج دے، کیونکہ فوج میں چھانٹی ہو گئی تو جنہیں نکالا جائے گا انہیں بھڑکانا اور سلطان کے خلاف مشتعل کرنا ضروری ہوگا۔
پیغام میں یہ بھی کہنا کہ ابھی میں رے کے حاکم ابو مسلم رازی کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی، اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ وہ سلطان برقیارق کے فیصلوں کے خلاف ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اس سلسلے میں وہ کیا عملی کارروائی کرے گا۔ تم ابھی چلی جاؤ اور یہ پیغام ان لوگوں کو اچھی طرح سنا دینا اور انہیں کہنا کہ آج ہی ایک آدمی علموت روانہ ہو جائے۔ یہ حسن بن صباح کا زمین دوز انتظام تھا، جس کے تحت سلطنت سلجوقیہ کی بنیادوں میں بارود بھرا جا رہا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اس بارود میں ذرا سی چنگاری پھینک دینی تھی۔ قومیں اور ملک حکمرانوں کے ہاتھوں ہی تباہ ہوتے چلے آئے ہیں۔ حکمران جب اپنے سوچنے کی صلاحیتیں اور اپنا وقار کسی دوسرے کے حوالے کر دیں تو اس کا نتیجہ سوائے تباہی کے کچھ نہیں ہوتا۔ روزینہ سلطان برقیارق کی سلطنت میں تاریخ کو دہرا رہی تھی۔ برقیارق کے ذہن میں وہ یہ بات نقش کر رہی تھی کہ اس سلطنت کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سلطنت برقیارق کی ذاتی ملکیت ہے۔ تباہی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے روزینہ سلطنت سلجوقیہ کو اس تلوار سے محروم کر رہی تھی جسے فوج کہتے ہیں۔ سلطان برقیارق نے وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کو احکام دے کر فارغ کر دیا اور اپنے سپہ سالار ابو جعفر حجازی اور اس کے نائب سالار اوریزی کو بلایا۔ وہ فوراً پہنچ گئے۔ فوج کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ سلطان برقیارق نے کہا، کل خزانے سے رقم نکلوا کر فوج میں تقسیم کر دیں۔ اب میرے اس فیصلے پر عمل شروع کر دیں کہ فوج کی آدھی نفری کو فوج سے نکال دیں۔ میں اب اتنی زیادہ فوج کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ آپ دونوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کسے فوج میں رکھنا ہے اور کسے نکالنا ہے۔ ہاں سلطان محترم، سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے کہا، فوج آدھی ہو جانی چاہیے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل بہت جلد کر دیں گے۔ سلطان محترم، سالار اوریزی نے کہا، بضد معذرت عرض کرتا ہوں کہ فوج میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مرحوم سلطان نے یہ فوج کیوں تیار کی تھی۔ مجھے اور بھی بہت کچھ معلوم ہے، سلطان برقیارق نے سالار اوریزی کی بات کاٹ کر کہا۔ یہ صرف مجھے معلوم ہے کہ اتنی زیادہ فوج کو تنخواہ کس طرح دی جاتی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں سوچ اور سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سلطان ٹھیک فرما رہے ہیں اوریزی، سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے کہا، اتنی زیادہ تنخواہ پوری کرنا بہت مشکل ہے اور خزانے پر بلا وجہ بوجھ پڑا ہوا ہے۔ ہمیں سلطان محترم کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ حکم کی تعمیل ہمارا فرض ہے، سالار اوریزی نے کہا، لیکن میں یہ نہیں بھول سکتا کہ یہ ملک ہمارا اپنا ہے اور یہ اسلامی سلطنت ہے۔ یہ فوج اسلام کی بقا اور فروغ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے ہم نے باطل کی قوتوں کو اسی طرح ختم کرنا ہے جس طرح آتش پرستوں اور رومیوں کی جنگی طاقتوں کو ختم کیا گیا تھا۔ اگر ہم نے حسن بن صباح کو ختم نہ کیا، میں اس نام سے تنگ آ گیا ہوں۔ سلطان برقیارق نے کہا، حسن بن صباح کا نام سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ میں نے پہلے دن سے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم باطنیوں کے خلاف فوج استعمال نہیں کریں گے۔ یہ بھی سوچ لیں سلطان عالی مقام، سالار اوریزی نے کہا، اگر آپ نے فوج میں سے آدھی نفری نکال دی تو فوج میں اور قوم میں بھی آپ کے خلاف بد اعتمادی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے نتائج کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ابھی کوئی اور بات نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ یہ نتائج بڑے ہی خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم آپ کو نہیں نکال رہے سالار اوریزی، سپہ سالار نے کہا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ میں سب سے پہلے فوج سے نکلوں گا، سالار اوریزی نے کہا۔ میں مجاہد ہوں اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے فوج میں شامل ہوا تھا، سلطان کی خوشامد کے لیے نہیں جیسا آپ کر رہے ہیں۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں اوریزی، سپہ سالار نے کہا۔ میں بھی مجاہد ہوں، خوشامدی نہیں۔ دونوں خاموش ہو جاؤ، سلطان برقیارق نے کہا۔ میں نے تمہیں آپس میں لڑنے کے لیے نہیں بلایا، سلطان عالی مقام، سالار اوریزی نے کہا۔ آپ میری صاف گوئی برداشت کریں یا نہ کریں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ کی سلطنت کی سلامتی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ سلطنت آپ کی ہی نہیں، یہ میری بھی ہے، یہ اللہ کی سلطنت ہے۔
اگر آپ فوج کے متعلق غلط فیصلے کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو سالار ان فیصلوں کو غلط سمجھے گا وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور ہمارے سپہ سالار ابو جعفر حجازی کا حکم نہیں مانے گا۔ سپہ سالار حجازی آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ تقریباً تمام مستند تاریخوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سپہ سالار ابو جعفر حجازی سلطان کا خوشامدی تھا اور سلطان ابلیسی اثرات کے تحت فیصلے کر رہا تھا۔ ایک بیدار مغز اور دیانتدار سالار نے ان کی مخالفت کی تو آگے چل کر یہی اختلاف خانہ جنگی کا بنیادی پتھر بن گیا۔ سلطان برق یارق نے جب ان دونوں سالاروں کو فارغ کیا تو باہر آ کر سپہ سالار ابو جعفر حجازی نے سالار اوریزی کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ جانتا ہے کہ سلطان کا یہ حکم سلطنت کے لیے اچھا نہیں، لیکن ہمیں کیا، ہمیں سلطان کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ لیکن سالار اوریزی اس قدر بگڑ گیا تھا کہ اس نے سپہ سالار کے ساتھ بحث بے معنی سمجھی۔ ایک روز رے میں امیر شہر ابو مسلم رازی اپنے دفتر میں امور سلطنت میں الجھا ہوا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ 2 آدمی آئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک لڑکی ہے۔ ابو مسلم رازی نے انہیں فوراً اندر بلا لیا۔ ہم اس لڑکی کو آپ کے حوالے کرنے آئے ہیں، دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا۔ ہم مسلمان نہیں، یہ لڑکی مسلمان ہے۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ اسے کہاں سے لائے ہو؟ میرے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ میرا نام حمیرہ ہے، لڑکی بولی۔ میں قہستان کے ایک رئیس منور الدولہ کی بہن ہوں۔ قہستان پر تو باطنی قابض ہو گئے ہیں، ابو مسلم رازی نے کہا اور پوچھا، تم کس طرح بچ نکلی ہو؟ اگر آپ اجازت دیں گے تو میں اپنی داستان سناؤں گی، حمیرہ نے کہا۔ سب سے پہلے تو میں ان دونوں کی تعریف کروں گی کہ یہ مسلمان نہیں اور یہ مجھے یہاں تک لائے ہیں۔ ابو مسلم رازی کے کہنے پر حمیرہ نے وہ سب کہہ سنائی جو اس پر بیتی تھی۔ اس نے اپنی محبت کی بات بھی نہ چھپائی اور سفید ریش راہب کی مندر تک پہنچنے کی ایک ایک تفصیل سنائی۔ میں کس طرح یقین کر سکتا ہوں کہ تم نے جو بات سنائی ہے وہ بالکل سچ ہے؟ ابو مسلم رازی نے پوچھا۔ آپ کا شک بجا ہے، حمیرہ نے کہا۔ ان کے بزرگ راہب نے بھی یہی شک کیا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں ثابت کر سکوں کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ سچ ہے۔ ہمارے راہب نے اس لڑکی کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا تھا۔ دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط بیانی کر رہے ہیں اور یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے تو آپ ہم دونوں کو قید خانے میں بند کر دیں، اور جب آپ کو یقین آ جائے تو ہمیں رہا کر دیں۔ ابو مسلم رازی نے ان دونوں آدمیوں کو اور حمیرہ کو کھانا کھلایا اور مشروبات پلائے، اور پھر ان کے ساتھ بہت سی باتیں ہوئیں۔ میں تمہیں اپنی پناہ میں رکھوں گا حمیرہ، ابو مسلم رازی نے کہا۔ تمہارا کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو میں تمہیں وہاں بھیج دیتا۔ میری ایک بات ذہن میں رکھ لیں محترم، حمیرہ نے کہا۔ میں یہاں آپ کی پناہ میں محتاجوں کی طرح بیٹھی نہیں رہوں گی۔ میں نے ان باطنیوں سے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کے خون کا انتقام لینا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ باطنیوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ آپ مجھے اس جہاد میں جس طرح بھی استعمال کریں گے، میں اپنی جان بھی پیش کر دوں گی۔ ابو مسلم رازی نے حمیرہ کے ساتھ آئے ہوئے دونوں آدمیوں کا شکر ادا کیا، انہیں کچھ تحفے دیے اور رخصت کر دیا۔ رے سلطنت سلجوقیہ کا ایک بڑا شہر تھا اور یہ دونوں آدمی دیہاتی علاقے میں سے آئے تھے۔ دونوں جب بازار سے گزرے تو گھوڑوں سے اتر آئے۔ انہیں اس شہر کی دکانیں بڑی اچھی لگ رہی تھیں۔ وہ ایک دکان کے سامنے رک گئے۔ دکان میں سجا ہوا سامان انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی ان سے مخاطب تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے لمبے سفر سے آئے ہو، اس آدمی نے کہا۔ ہاں بھائی، ایک نے کہا، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور اب ہم واپس جا رہے ہیں۔ اس دکان سے کچھ خریدنا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ ویسے ہی یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہیں، ان دونوں میں سے ایک نے کہا۔ ہم جنگلوں میں رہنے والوں نے کیا خریدنا ہے؟ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو بتاؤ، اس شخص نے کہا۔ تم پردیسی ہو، میں تمہیں کوئی تحفہ دینا چاہتا ہوں۔
کیوں؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ تم ہمیں تحفہ کیوں دینا چاہتے ہو؟ میں نے تم سے کیا لینا ہے؟ اس شخص نے کہا۔ یہ میری عادت ہے کہ کسی سیدھے سادے اجنبی کو دیکھتا ہوں تو اس سے ضرور پوچھتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ پوچھنے سے میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے کسی چیز کی، کھانے پینے کی یا کسی طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اور یہ بیچارہ کسی سے کچھ کہتا نہ ہو۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے دوست، ایک نے کہا، یہی کافی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ پیار اور محبت سے بات کی ہے۔ پھر میری خوشی کی خاطر میرے ساتھ آؤ، اس شخص نے کہا۔ میں تمہیں اس شہر کا ایک خاص شربت پلا کر رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے ایسی اپنائیت کا اظہار کیا کہ وہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑے۔ ذرا ہی آگے مشروبات کی ایک دکان تھی جس میں بیٹھنے کا بڑا ہی اچھا انتظام تھا۔ یہ شخص دونوں کو اندر لے گیا اور ان کے لیے شربت منگوایا۔ وہ ایسی باتیں کرتا رہا جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے دنیا کی کسی اور چیز کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں سوائے اس کے کہ دوسروں کی خدمت کرے۔ تمہارے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس شخص نے پوچھا، اور تم امیر شہر کے ہاں گئے تھے۔ وہ لڑکی شاید شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ سفید ریش راہب نے اپنے ان آدمیوں کو ہمیرا کے ساتھ بھیجا اور صرف یہ کہا تھا کہ اسے رے کے امیر شہر ابو مسلم رازی کے حوالے کر کے واپس آ جائیں۔ انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ کوئی اور پوچھ بیٹھے کہ یہ لڑکی کون ہے تو اسے اس لڑکی کی اصلیت نہ بتائیں۔ یہ دونوں آدمی ہمیرا کی پوری داستان سن چکے تھے۔ انہوں نے ہمیرا کے ساتھ اتنا لمبا سفر کیا تھا۔ ہمیرا نے خود بھی انہیں سنائی تھی کہ اس پر کیا بیتی ہے اور وہ کس طرح علمود سے نکلی تھی۔ اب رے سے رخصت ہوتے وقت ان دونوں کو یہ اجنبی میزبان مل گیا تو ان کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے جسے وہ امیر شہر کے ہاں چھوڑ چلے ہیں۔ ان دونوں نے بڑے فخر اور خوشی سے ہمیرا کی ساری داستان اس آدمی کو سنا ڈالی۔ اس آدمی نے ہمیرا کے اس کارنامے پر دل کھول کر واہ واہ کی، اور پھر ان دونوں آدمیوں کے خلوص اور دیانتداری اور پھر ان کے کردار کی بے پناہ تعریف کی۔ اس کے بعد دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد یہ شخص بہت ہی تیز چلتا ایک مکان میں چلا گیا۔ وہاں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ لو بھائیوں، اس آدمی نے کہا، وہ مل گئی ہے۔ کون؟ ہمیرا، اس نے جواب دیا۔ اس شہر کے حاکم ابو مسلم رازی کے گھر پہنچ گئی ہے۔ ابھی 2 آدمی اسے اپنے ساتھ لائے تھے اور وہاں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ کس طرح اس نے ان دونوں آدمیوں کو گھیرا اور ان سے یہ راز لیا ہے۔ یہ سب باطنی تھے اور حسن بن صباح کے جاسوس تھے جو کچھ عرصے سے رے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں 2 ہی روز پہلے علمود سے اطلاع ملی تھی کہ ہمیرا نام کی ایک لڑکی علمود سے لاپتہ ہو گئی ہے، اسے تلاش کیا جائے۔ علمود کون جائے گا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا اور کہا، اگر آج ہی کوئی روانہ ہو جائے تو اچھا ہے، امام خوش ہو جائے گا۔ وہ صرف اتنی سی بات پر خوش نہیں ہوگا کہ لڑکی کا سراغ مل گیا ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب یہ حکم آئے گا کہ لڑکی کو اغوا کر کے علمود پہنچ جاؤ۔ ایک آدمی اٹھا اور سفر کی تیاری کرنے لگا۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک روز سلطان برق یارق کا چھوٹا بھائی محمد رے آ گیا اور ابو مسلم رازی کے ہاں پہنچا۔ ابو مسلم اسے اس طرح شفقت اور پیار سے ملا جیسے باپ اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملتا ہے۔ محمد بڑا خوبصورت اور قد آور جوان نکلا تھا۔ اس میں اپنے باپ ملک شاہ والا جذبہ تھا۔ کہو محمد، ابو مسلم رازی نے اس سے پوچھا، مرو کے حالات کیسے ہیں اور تم کیسے آئے؟ بہت برے، محمد نے جواب دیا۔ آپ کے پاس مجھے ماں نے اور وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری نے بھیجا ہے۔ میں بھائی برق یارق کو بتائے بغیر آیا ہوں۔ برق یارق پوری طرح اپنی بیوی کے قبضے میں آ چکا ہے۔ وہ اس کے دماغ میں جو کچھ بھی ڈالتی ہے وہ سلطنت کے لیے حکم بن جاتا ہے۔ مجھے اور سنجر کو برق یارق نے بھائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی اچھے عہدے پر لگا دوں گا، لیکن کسی بھی وقت میرے راستے میں نہ آنا۔ یہ تو ہمارے گھریلو باتیں ہیں۔ اس نے ایک بڑا ہی خطرناک حکم دے دیا ہے جس کے تحت فوج کی آدھی نفری کو گھر بھیجا جا رہا ہے۔ فوج آدھی رہ جائے گی۔ کیا کہا؟
ابو مسلم نے چونک کر کہا، کیا وہ اتنی خطرناک حماقت پر اتر آیا ہے کہ فوج آدھی کر کے سلطنت کو خطرے میں ڈال رہا ہے؟ کیا وزیر اعظم اور تمہاری ماں نے اسے روکا نہیں؟ سب نے روکا ہے، محمد نے جواب دیا۔ وہ کسی کی سنتا ہی نہیں۔ اصل خطرہ جو سامنے آ گیا ہے اس سے وہ بے خبر ہے، لیکن میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں کچھ مشورہ دیں۔ ہاں محمد، ابو مسلم نے کہا، یہ تو تم نے بڑی تشویشناک خبر سنائی۔ وہاں تو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوتی جا رہی ہے، محمد نے کہا۔ فوج میں ان آدمیوں کو الگ کیا جا رہا ہے جنہیں فوج سے نکالنا ہے۔ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گے، بلکہ وہ سلطنت کی سلامتی اور باطنیوں کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں یہ بتا کر فوج میں شامل کیا گیا تھا کہ باطنیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسلام کے فروغ کے راستے کھولنے ہیں۔ پھر خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ نائب سالار اوریزی بگڑ گیا۔ اس نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ سپہ سالار ابو جعفر حجازی کے خلاف باقاعدہ لڑائی لڑے گا اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ میں سپہ سالار حجازی کو اچھی طرح جانتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ خوشامدی آدمی ہے، معلوم نہیں سلطان ملک شاہ مرحوم نے اسے سپہ سالار کیسے بنا دیا تھا۔ وہ سوائے خوشامد کے کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ ہمارے بھائی برقیارق کا ہر غلط حکم بصر و چشم مانتا ہے اور دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی یہ حکم مانیں۔ اس میں اور سالار اوریزی میں باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی ہے۔ اوریزی صحیح معنوں میں مجاہد آدمی ہے، ابو مسلم رازی نے کہا۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گا، لیکن یہ صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے۔ وہ خطرہ سامنے آ گیا ہے، محمد نے کہا۔ وزیر اعظم عبد الرحمن سمیری کے مخبروں نے انہیں بتایا ہے کہ باطنی تخریب کار دونوں طرف کے فوجیوں کو ایک دوسرے کے خلاف مشتعل کر رہے ہیں۔ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ فوجی جنہیں نکالا جا رہا ہے ان فوجیوں سے ٹکرا جائیں گے جنہیں فوج میں رکھا جا رہا ہے۔ شہری بھی دو مخالف گروہوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی کہ باطنی شہریوں میں شامل ہو کر انہیں بھڑکا رہے ہیں۔ کسی بھی روز یہ آتش فشاں پہاڑ پھٹ پڑے گا۔ مجھے سوچنے دو، ابو مسلم نے کہا۔ یہ صورتحال ایسی نہیں کہ میں فوراً ہی کوئی مشورہ دے دوں۔ اس وقت میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں یقین دلا دوں کہ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں اس نفری کو جسے نکالا جا رہا ہے یہاں بلا لوں گا اور فوج تیار کر کے سلطان برقیارق کا تختہ الٹ دوں گا۔ بہرحال صورتحال بہت ہی خطرناک ہے۔ تم کچھ دن یہیں ٹھہرو، میں کچھ نہ کچھ سوچ لوں گا۔ وہ اس مسئلے اور اس صورتحال پر باتیں کرتے رہے اور حسن بن صباح کا ذکر آ گیا۔ اس ذکر کے ساتھ ابو مسلم رازی نے حمیرہ کا نام لیا اور مختصراً محمد کو سنایا کہ یہ لڑکی کس طرح اس کے پاس پہنچی ہے اور حسن بن صباح سے انتقام لینے کے لیے بےتاب ہے۔ ابو مسلم رازی نے حمیرہ کو بلا لیا۔ وہ آئی تو اس کا تعارف محمد سے کروایا اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ حمیرہ، ابو مسلم نے کہا، محمد کچھ دن یہاں رہے گا۔ اس میں وہی جذبہ اور وہی خیالات ہیں جو تمہارے ہیں۔ اس کی میزبانی تم نے کرنی ہے۔ اسے اس کے کمرے میں لے جاؤ اور اس کا خیال رکھنا۔ محمد اور حمیرہ اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ دونوں کو معلوم نہ تھا کہ وہ کیسے سنسنی خیز کہانی کے کردار بننے جا رہے ہیں۔ ابو مسلم رازی نے محمد اور حمیرہ کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود گہری سوچ میں کھو گیا۔ محمد محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابو مسلم رازی کو مرو کی جو خبر سنائی، اس خبر نے اس جہاندیدہ امیر اور حاکم کی ذات میں کیسا تیز و تند طوفان بپا کر دیا ہے۔ ابو مسلم رازی اس قدر بے چین اور پریشان ہو گیا تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ رکتا اور ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتا اور پھر ٹہلنے لگتا۔ وہ سلطان ملک شاہ کا دست راست تھا۔ دونوں کا جذبہ ایک اور ایمان ایک تھا۔ دونوں باطنیوں کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ حسن بن صباح کا نام آ جاتا تو دونوں کا خون کھولنے لگتا تھا۔ سلطان ملک شاہ دنیا سے اٹھ گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی گدی پر بیٹھ کر اسی حسن بن صباح اور اس کے فرقے کے ساتھ اپنا رویہ دوستانہ کر لیا تھا۔
ابو مسلم رازی نے دروازے پر کھڑے دربان کو بلایا اور اسے کہا کہ مجید فاضل صاحب کو اپنے پاس لے آؤ۔ مجید فاضل ایک بہت بڑا عالم دین شخص تھا جو دین کے علاوہ سیاست اور امور سلطنت کو بھی خوب سمجھتا تھا اور ان سے متعلق مسائل اور مشکلات کا حل اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں نکال لیا کرتا تھا۔ اس کا پورا نام جو تاریخوں میں آیا ہے وہ ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی تھا۔ اس نے علم، دانش اور تجربے کی تلاش میں کئی ملکوں کا سفر کیا تھا اور اب وہ رے میں رہتا تھا۔ ابو مسلم رازی خود بھی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا تھا اور اپنے علم و فضل سے اس نے بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن مجید فاضل کو اپنا استاد اور بہترین مشیر سمجھتا تھا۔ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو وہ اسے بلا لیتا یا خود اس کے ہاں چلا جاتا تھا۔ اس نے دربان سے اتنا ہی کہا تھا کہ مجید فاضل کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ دربان جانتا تھا کہ اس شخصیت کے لیے بھگی لے جانا ہے اور اسے اس سواری پر لانا ہے۔ کچھ دیر بعد بھگی مجید فاضل کو لے آئی۔ ابو مسلم رازی اس کے استقبال کے لیے باہر نکلا اور اسے بڑے احترام اور تعظیم سے اندر لے آیا۔ کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہو؟ مجید فاضل نے اندر آ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی پیچیدہ مسئلہ آ پڑا ہے؟ پیچیدہ نہ ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا، ابو مسلم رازی نے کہا۔ وہ خطرہ جس کے متعلق ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، ایک سیاہ کالی گھٹا کی طرح سلطنت سلجوقیہ پر چھا گیا ہے۔ اس گھٹا کے اندر بجلیاں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ آپ خود جانتے ہیں کہ اب یہ گھٹا خون کا مہ برسائے گی۔ کوئی اور اطلاع آئی ہے؟ مجید فاضل نے پوچھا۔ ابو مسلم رازی نے وہ ساری صورتحال بیان کر دی جو کچھ دیر پہلے محمد نے اسے سنائی تھی۔ کیا برقیارق کچھ بھی نہیں سمجھ رہا؟ مجید فاضل نے پوچھا۔ نہیں، ابو مسلم رازی نے جواب دیا، میں خود اس کے ساتھ بات کر چکا ہوں۔ جس نے اپنی عظیم ماں کی بات نہیں سنی اور اپنی بیوی کو برتر سمجھا ہے، اس پر میری باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہی باتیں ہیں جو ہم کئی بار کر چکے ہیں۔ اب برقیارق فوج کی آدھی نفری نکال رہا ہے، کچھ دنوں بعد باقی فوج میں سے آدھی نفری کو بھی گھر بھیج دے گا۔ محمد بتاتا ہے کہ ان لوگوں میں جنہیں فوج سے نکالا جا رہا ہے اور شہریوں میں بھی غم و غصہ پھیلتا جا رہا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جو قوم کو خانہ جنگی کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ تم نے کیا سوچا ہے؟ مجید فاضل نے پوچھا۔ میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابو مسلم رازی نے کہا۔ آپ کو زحمت دینے سے میرا مطلب یہی تھا کہ میں غلط سوچ رہا ہوں تو مجھے روکیں، اور اگر میں صحیح بات تک پہنچ رہا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کریں یا مجھے کوئی راستہ دکھا دیں۔ کیا سوچا ہے؟ خانہ جنگی، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں نے محمد سے کہا ہے کہ جن افراد کو فوج سے نکالا جا رہا ہے، اگر انہوں نے کسی شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا اور انہیں طاقت اور تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی تو میں ان نکالے جانے والوں کو یہاں لے آؤں گا اور ان کی ایک فوج بنا لوں گا، پھر میں برقیارق کی فوج کے مقابلے میں آ جاؤں گا۔ میں تمہاری سوچ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، مجید فاضل نے کہا، لیکن میں تمہیں پہل کرنے سے روکوں گا۔ یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اگر وہ تشدد اور فوجی کارروائی پر اتر آتے ہیں تو پھر تم اپنا فرض اس طرح ادا کرنا کہ اس سرکاری فوج کا خاتمہ نہ ہو۔ تمہارا مقصد صرف یہ ہو کہ برقیارق کو معزول کر کے محمد کو باپ کی گدی پر بٹھا دیا جائے۔ میرا مقصد یہی ہے محترم، ابو مسلم رازی نے کہا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بیٹے کو معزول کر کے اس کی گدی پر خود بیٹھ جاؤں گا اور دوسرے بیٹوں کو ان کے حق سے محروم کر دوں گا۔ محمد اور اس کا بھائی سنجر بڑے ہی عظیم باپ کے بیٹے ہیں۔ سلطان ملک شاہ اور میں ایک ہی منزل کے مسافر تھے۔ ابو مسلم رازی کی آواز رقت میں دب گئی اور اس کے آنسو پھوٹ آئے۔ خانہ جنگی ہو کر رہے گی، مجید فاضل نے کہا۔ مجھے خبریں مل رہی ہیں، میرے شاگرد میرے جاسوس ہیں، مرو سے مجھے خبریں ملتی رہتی ہیں۔ حسن بن صباح کے دہشت گرد باطنی شہروں میں بھرتے جا رہے ہیں۔ یہ تو یقینی امر ہے کہ سلطان برقیارق کی بیوی روزینہ حسن بن صباح کی بھیجی ہوئی ہے۔ اتنی لمبی عمر کا تجربہ مجھے بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنی تباہی عورت لائی ہے
اتنی تباہی ایک دوسرے کے ملکوں پر حملے کرنے والے بادشاہ بھی نہیں لا سکے۔ میں ہر عورت کی بات نہیں کر رہا، عورت وفادار بیوی بھی ہوتی ہے اور عورت عظیم ماں بھی ہوتی ہے، اور اپنے دودھ کی دھاروں میں اپنی عظمت اپنے بچوں کے روپ میں ڈال دیتی ہے۔ عورت بہن بھی ہوتی ہے جو اپنے بھائیوں کو جہاد پر رخصت کر دیتی ہے۔ میں اس عورت کی بات کر رہا ہوں جسے تربیت ہی یہ ملتی ہے کہ جس کے پاس دھن دولت ہے، تخت و تاج ہے، اسے پھانس کر اور کنگال کر کے باہر پھینک دو۔ حسن بن صباح اپنی تربیت یافتہ لڑکیوں کو اسی طرح استعمال کرتا ہے۔ یہ تو تم خود جانتے ہو کہ حسین و جمیل نوجوان لڑکی بجائے خود جادو کا اثر رکھتی ہے۔ میں نئی بات نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برقیارق کو اس لڑکی کے جال سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے، ابو مسلم رازی نے کہا، اگر اس لڑکی روزینہ کو قتل کروا دیا جائے تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ برقیارق کا رد عمل وحشیوں اور درندوں جیسا ہوگا، مجید فاضل نے کہا۔ وہ پاگل ہو جائے گا، اپنی ماں تک کو قتل کروا دے گا، اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو قید خانے میں پھینک دے گا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ بھی اس لڑکی کے خلاف ہیں، وہ آپ کو اس رتبے سے معزول کر کے قتل کروا دے گا یا قید خانے میں ڈال دے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی گمراہی کے نتائج سامنے آنے دیں، خون بہے گا، بہنے دیں، تاکہ وہ دیکھیں کہ اس نے کیا گل کھلائے ہیں، اور یہ جو خون بے گناہوں کا بہہ گیا ہے یہ اس کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور وہ اپنے خاندان اور پوری سلطنت کی تباہی کا اکیلا ذمہ دار ہے، اس کی بیوی نہیں۔ بیوی تو آئی ہی اسی مقصد کے لیے تھی۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ لڑکی جو اس سلطنت کی ملکہ بن بیٹھی ہے خزانہ خالی کر رہی ہے، ابو مسلم رازی نے کہا، اور یہ خزانہ قلعہ علموت میں جا رہا ہے۔ ہمیں بہت جلدی کچھ اور کارروائی بھی کرنی پڑے گی۔ آپ یہ لعنت اپنے سر نہ لیں، مجید فاضل نے کہا۔ حسن بن صباح زیادہ جلدی میں ہے، وہ جو چال ایک لڑکی کے ذریعے چل رہا ہے وہ بہرحال کامیاب ہوگی، اسے کامیاب ہونے دیں، اس کے بعد آپ اپنی چال چلیں۔ یہ ہوگی خانہ جنگی ہی۔ باطنی خانہ جنگی کے لیے زمین ہموار کر چکے ہیں، آدھی فوج کو نکلوا دینا ان کی پہلی چال ہے۔ نائب سالار اوریزی جو سوچ رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ تیار رہیں، جو ہی کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جائے تو دیکھ لیں کہ آپ یہاں کچھ کر سکتے ہیں یا آپ کو وہاں پہنچنا چاہیے۔ خانہ جنگی سے نہ ڈرو، میں یہ بتا چکا ہوں کہ خانہ جنگی ہو کر رہے گی۔ آپ اسے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ آپ اپنی توانائی اور اپنے وسائل ضائع کریں گے اور آپ دشمنوں کی نظر میں آ جائیں گے، اور ایک روز یہ خبر ملے گی کہ رے کا امیر ابو مسلم رازی قتل ہو گیا ہے، محمد یہاں آیا ہے، اسے جلدی واپس بھیج دیں اور اسے یہ کہہ دیں کہ مرو میں کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ وہ یہاں آیا تھا۔ ہم اسلام کی سربلندی اور فروغ میں مصروف تھے، ابو مسلم رازی نے کہا، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ اس سلطنت کو شکست و ریخت سے بچانا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ سارا فتنہ اسلام کی تباہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مجید فاضل نے کہا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ اللہ کا اپنا دین ہے، اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا، اور باطل کی قوتیں اسے کمزور کرتی رہیں گی۔ یہ نہ سمجھو کہ حسن بن صباح کے پاس جو تربیت یافتہ لڑکیاں ہیں وہ صرف اغوا کی ہوئی ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کمسن اور انتہائی خوبصورت بچیاں حسن بن صباح کے حوالے کر رکھی ہیں۔ وہ اس باطنی ابلیس کی یہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کو تم ہر دور میں اسلام کی بیعت کرنے کے لیے سرگرم دیکھو گے۔ خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ خود مسلمان اسلام کی بیعت کرنی کر رہے ہیں، ان کے دماغوں میں حکمرانی کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ حکمرانی اور اقتدار اعلیٰ کی ہوس ایسی خطرناک چیز ہے، جو کسی میں داخل ہو جائے تو وہ اس کی خاطر اپنے دشمن کے ساتھ بھی دوستی کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ خلافت اسلام کی مرکزیت کی نشانی تھی، لیکن کہاں ہے ہمارا خلیفہ؟ برائے نام ایک آدمی خلافت کی گدی پر بیٹھا ہے، اور وہ ایسے حالات پیدا کر لیتا ہے کہ وہ مر جائے تو یہ گدی اس کے خاندان میں ہی رہے گی۔ شریعت ختم ہو چکی ہے، یہی ایک پابندی تھی۔ حسن بن صباح نے یہی کمال کیا ہے
کہ شرعی پابندیوں کو ختم کر کے یہ کہا کہ یہ ہے اصل اسلام۔ انسان کی فطرت کسی پابندی کو قبول نہیں کرتی۔ یہ ابلیسی طرز فکر ہے جو انسان کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں لذت ہے، نشہ ہے، اور اس میں کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں۔ بہرحال آپ مرو کے حالات پر نظر رکھیں اور تیار رہیں۔ میں آپ کے ساتھ رابطہ رکھوں گا اور مجھے ہر حال میں اور ہر وقت اپنے ساتھ سمجھیں۔ جب ابو المظفر مجید فاضل اصفہانی ابو مسلم رازی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت سلطان ملک شاہ مرحوم کا بیٹا سلطان برق یارق کا چھوٹا بھائی محمد حمیرہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں بیٹھا باتیں بھی کر رہا تھا اور سن بھی رہا تھا۔ محمد خوبرو جوان اور خوش گفتار تھا اور وہ سلطان کا بیٹا اور موجودہ سلطان کا چھوٹا بھائی تھا۔ حمیرہ جب اس کے ساتھ اس کمرے میں آئی تھی تو اس پر مروبیت طاری تھی اور وہ جھیمپی ہوئی تھی۔ وہ خاص طور پر حسین اور دلکش لڑکی تھی، لیکن اسے باطنیوں کی تربیت حاصل نہیں تھی کہ وہ محمد کو مروب کرتی۔ محترم رازی نے تمہارے متعلق بہت ہی مختصر بات کی ہے، محمد نے حمیرہ سے کہا۔ میں ساری بات تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حمیرہ پر جو بیتی تھی وہ اس نے ہر ایک تفصیل کے ساتھ سنا دی۔ اس کے آنسو بھی نکلے، اس نے آہیں بھی بھری، اور جب اس پر انتقام کے جذبے کا غلبہ ہوا تو اس کے چہرے پر سرخی آ گئی اور اس کے دانت پیسنے لگے۔ اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے، محمد نے کہا۔ اگر انتقام لینا چاہتی ہو تو مردوں کی طرح حوصلہ مضبوط کرو، عورتوں کی طرح رو نہیں۔ لیکن میں اکیلی کیا کر سکتی ہوں؟ حمیرہ نے کہا۔ بہت کچھ کر سکتی ہو، محمد نے کہا۔ تم میں مردوں والی ہمت ہے، لیکن ہم مرد جب تک زندہ و بیدار ہیں تو کسی عورت کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تم نے میری باتیں سنی ہیں جو میں محترم رازی کو سنانے آیا تھا۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ میرا اور تمہارا جذبہ ایک ہے۔ اسلام کو اور اس سلطنت کو میرا بڑا بھائی نقصان پہنچا رہا ہے، اسی لیے میں اپنے سگے بھائی کو دشمن کہہ رہا ہوں۔ ہم اس سلطنت کو اسلام کا قلعہ بنا چکے تھے۔ میرے والد مرحوم کا مقصد ہی یہی تھا، مگر ان کی وفات کے بعد حالات نے کچھ اور ہی پلٹا کھایا ہے۔ میری عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی کہ میں دانشوروں اور عالموں کی طرح بات کر سکوں۔ میں تمہیں صرف یہ کہوں گا کہ جس طرح تم نے خوف کو قبول نہیں کیا، اسی طرح اپنے آپ کو ہمیشہ بے خوف اور نڈر رکھنا۔ اگر تم پر خوف کا غلبہ ہوتا تو علمود سے تم کبھی نہ نکل سکتی۔ تم اس باطنی کو دریا میں پھینک کر ہلاک نہ کر سکتی، اور پھر تنہا سفر کا تو تمہارے ذہن میں خیال بھی نہ آتا۔ لیکن تم نے خوف کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے تمہارے دماغ میں تمہاری رہنمائی کی اور تم ایک آدمی کا گھوڑا لے کر یہاں تک پہنچ گئی۔ کیا یہ سلطنت باطنیوں کو ختم کر سکے گی؟ حمیرہ نے پوچھا۔ کر سکتی تھی، محمد نے جواب دیا۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میرے والد مرحوم کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا، باطنیوں کا خاتمہ۔ مگر میرا بڑا بھائی باپ کی گدی پر بیٹھا تو اس نے باطنیوں کے خاتمے کے بجائے اپنے باپ کے مقصد کا خاتمہ کر دیا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح، محمد نے جواب دیا، کہ وہ باطنیوں کی گود میں جا گرا ہے۔ اس نے سب کی مخالفت کے باوجود ایک باطنی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اس کی بیوی کا نام روزینہ ہے۔ وہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں جو جادو ہے اس کو اسے چلانے کی تربیت ملی ہوئی ہے۔ کیا ہم اس لڑکی کو ختم نہیں کر سکتے؟ حمیرہ نے کہا۔ اگر کوئی اور نہ کر سکے تو یہ کام میرے سپرد کر دیں۔ میں جب تک چند ایک باطنیوں کا خون اپنے ہاتھوں بہا نہ لوں گی مجھے چین نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی، ماں اور چھوٹے بہن بھائی کے خون کا انتقام لینا ہے، اور میں نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے، محمد نے کہا۔ میرے باپ کو باطنیوں نے دھوکے میں زہر پلا کر مار ڈالا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح سوچا کرتا ہوں، لیکن ایک دو آدمیوں کو قتل کر دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کسی کو قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ روزینہ کو میں خود قتل کر سکتا ہوں، کروا بھی سکتا ہوں، مگر ہم نے اس کے نتائج دیکھنے ہیں۔ میرا بھائی برق یارق ہمیں قتل کروا دے گا،
وہ اپنے آپ میں ہی نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ روزینہ کی کنیز بن جاتی ہوں، حمیرہ نے کہا۔ میں ایک غریب لڑکی بن کر اس کے پاس جاؤں اور اسے کہوں کہ وہ مجھے اپنی کنیز بنا لے تو میرا خیال ہے کہ میری بات مان جائے گی، پھر میں اسے آسانی سے زہر دے سکتی ہوں۔ لیکن آپ نے جو بات کہی ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں۔ تم یہیں انتظار کرو، محمد نے کہا، اپنا خون نہ جلاؤ۔ ہمیں یہاں کہیں تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلا لیں گے۔ میں یہاں کب تک پڑی رہوں گی؟ حمیرہ نے کہا۔ اچھا نہیں لگتا کہ امیر شہر کے ہم مہمان ہی بنی رہوں، آخر ایک دن یہ مجھ سے تنگ آ جائیں گے۔ میرا تو کوئی اور گھر ہے ہی نہیں، نہ کوئی ٹھکانہ ہے نہ کوئی پناہ۔ ایسا نہ سوچو، محمد نے کہا، یہاں عموماً تم جیسی لڑکیاں اور مظلوم آدمی ہی رہتے ہیں، تمہیں یہاں سے کوئی نکال نہیں دے گا۔ جذباتی سہارا تو مجھے کوئی دے نہیں سکتا، حمیرہ نے کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھائی شہر کا رئیس تھا، میں نے اچھے خاندان میں پرورش پائی اور اچھی زندگی دیکھی تھی، تمہیں اس سے زیادہ اچھی زندگی ملے گی انشاءاللہ، محمد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اپنی ذات کے متعلق تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میری عمر دیکھیں، حمیرہ نے کہا، میں تو کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی شکل و صورت دے کر مجھ پر کوئی کرم نہیں کیا۔ مجھ جیسی بے آسرا لڑکیوں کے لیے خوبصورتی مصیبت بھی بن جایا کرتی ہے۔ آپ یقیناً شادی شدہ ہیں؟ نہیں حمیرہ، محمد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ابھی شادی کی سوچی بھی نہیں۔ ماں کو میرا فکر لگا رہتا ہے، لیکن سلطنت کے بگڑتے ہوئے حالات نے میری توجہ ادھر سے ہٹا رکھی ہے۔ حمیرہ فوراً کچھ بھی نہ بولی۔ اس کی نظریں محمد کے چہرے پر جم کر رہ گئیں اور پھر اس کی نظریں جھک گئیں۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن کہنے کی جرأت نہیں رکھتی۔ ایک بات پوچھوں حمیرہ، محمد نے کہا، کیا اپنی پسند کا کوئی آدمی تمہاری زندگی میں آیا ہے؟ یہی تو غلطی کر بیٹھی تھی، حمیرہ نے کہا۔ آپ کو سنایا ہے کہ ایک آدمی کو دل میں بٹھایا تھا اور اسی آدمی کو اپنے ہاتھوں دریا میں دھکیل کر اور ڈبو کر مار ڈالا ہے۔ اس کا نام جابر بن حاجب تھا۔ اب تو میں محبت کے نام سے بھی ڈرتی ہوں۔ آنکھیں انسان کو باہر سے دیکھتی ہیں، اندر سے نہیں دیکھ سکتی۔ میری آنکھوں نے اور میرے دل نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے رہی، محمد نے بڑے ہی خوشگوار لہجے میں کہا۔ میری آنکھیں تمہارا ضمیر اور تمہاری روح بھی دیکھ رہی ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں تمہارے اس ظاہری حسن اور پرکشش جسم سے متاثر ہوں یا اس کارنامے سے جو تم نے کر دکھایا ہے، اس جذبے سے جو تمہیں بے چین اور بے قرار کیے ہوئے ہے، یا ان ساری چیزوں نے مل ملا کر ایک ایسا اثر کیا ہے کہ میں تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ آپ کی یہ بات سن کر میری روح کو تسکین ہوئی، حمیرہ نے سر جھکا کر کہا۔ اگر آپ نے مجھے دلی طور پر قبول کر لیا ہے تو میں اپنے آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ میری زندگی کے خلا کو صرف آپ کی محبت پور کر سکتی ہے۔ دونوں کے ہاتھ آگے بڑھے اور ان ہاتھوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، اور پھر ان ہاتھوں نے محمد اور حمیرہ کو اتنا قریب کر دیا کہ ان کے درمیان سے ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ محترم ابو مسلم رازی دانشمند اور دور اندیش ہیں، محمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہوں نے مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں بلا مقصد نہیں بھیجا تھا۔ میری ماں نے انہیں 2-3 مرتبہ کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کے لیے ہمارے خاندان کے مطابق موزوں دلہن تلاش کریں، لیکن حمیرہ، محبت اپنی جگہ اس جذبے اور مقصد کو جو ہم دونوں میں مشترک ہے اولیت حاصل ہونی چاہیے۔ اس مقصد پر تو میں اپنی محبت بھی قربان کر دوں، حمیرہ نے کہا۔ وہ ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے کہ انہیں دربان کی آواز سنائی دی۔ امیر محترم یاد فرما رہے ہیں۔ محمد فوراً اٹھا اور ابو مسلم رازی کے کمرے میں چلا گیا۔ محمد بیٹا، ابو مسلم رازی نے کہا، تم کل الگ صبح مرو کے لیے روانہ ہو جانا، مجھے وہاں کی خبریں بھیجتے رہنا، خود آنے کی ضرورت نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، میں پہنچوں گا، اور نائب سالار اوریزی کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس لڑکی حمیرہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ انتقام کا جذبہ اسے پریشان کر رہا ہے، محمد نے جواب دیا۔ اچھی لڑکی ہے لیکن تنہائی محسوس کرتی ہے۔ وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ لڑکی بڑے کام کی ہے، ابو مسلم رازی نے ذرا تبسم سے کہا۔ جہاں تک اس کی تنہائی کا تعلق ہے، اس کا علاج تمہارے پاس ہے۔ تم ابھی جاؤ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ میں اس لڑکی کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔